وہ جو امجھر ہے تیرا نگر امجھری، وہ تو روشن ہے مثل قمر امجھری، جس کتابانیوں کا ہے یہ تذکرہ، میرے دل میں اسی کا ہے گھر امجھری۔ 810 جو تاریخ ہجری کی تھی، آیا دنیا میں تھا تو نظر امجھری، تیری جائے ولادت ہے ایسی زمیں، جس کو بغداد کہتے ہیں ہر امجھری۔ تیری سیرت جو تھی وہ رہی خوب سے خوب تر امجھری، علم ظاہر بھی باطن بھی حاصل کیا اپنے والد کے زیر اثر امجھری، جا کے مکہ مدینہ میں بہر خدا فیض کامل کیا سر بسر امجھری، بہر تعمیل حکم شہ انبیاء کیسا پرکیف تھا وہ سفر امجھری، چھوڑا بغداد کو دین حق کے لیے، کیسی ہمت تھی کیسا جگر امجھری، قافلہ جو تھا 40 کا ہم سفر، راہ پیدل چلے خشک تر امجھری، 800 و 46 کی تاریخ میں ہے وہ تکمیل تیرا سفر امجھری، ہند ہی تیری جائے سکونت رہی، تجھ کو حاصل ہوا جب ظفر امجھری، دین احمد کی تعلیم جو تو نے دی، وہ ہوئی خوب سے خوب تر امجھری، دین احمد کی تعلیم جو تو نے دی، وہ ہوئی خوب سے خوب تر امجھری، اپنے اہل قرابت کو لایا تھا تو، جب بنایا تھا امجھر میں گھر امجھری، حق تعالیٰ کا تجھ پر بہت ہے کرم، دل کو بھایا ہے تیرا نگر امجھری، تیری پیری جوانی نمونہ بنی، تیرا بچپن بھی تھا پاک تر امجھری، تیرے نقش قدم پر چلا اس لیے تاکہ حاصل ہو اچھا ثمر امجھری، 940ویں سال ہجری میں تو کر لیا اس جہاں سے سفر امجھری، کیسی تاریخ تھی وہ مصیبت بھری، جس میں تیرا ہوا ہے سفر امجھری، مدح خواں تیرا صابر ہوا اس لیے، جائے جنت میں یہ بے خطر امجھری۔ یہ آستانہ مبارکہ جو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے موبائل اسکرین پر یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، یہ آستانہ حضرت سیدنا سید الہند سید محمد قادری بغدادی ثم الہندی الامجھری رضی اللہ مولا تعالی عنہ کی ہے۔ آپ کا یہ عرس سراپا قدس 505واں عرس یکم ربیع الاول کو ہر سال بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں بہار اور دیگر تمام مقامات سے مریدین معتقدین و خانوادے کے حضرات تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سیدنا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کے افراد ہیں، جو آستانہ مبارکہ پر آپ کے مزار شریف پر چادر پوشی کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس سے قبل ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، جس میں بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس سے آگے اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اسی چینل کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک پا سکتے ہیں اور وہاں سے اس معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ المختصر آگے کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد معلیٰ سے ہندوستان آنا۔ آپ بغداد سے ہندوستان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ اس سے پہلے کے واقعات اور آپ نے لوگوں کو حق کی طرف کس طرح دعوت دی اور کیسے بلایا۔ آپ کے مرید خاص حضرت شیخ علی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میری عمر 27 سال کی ہوئی تو میں خلوت میں اکثر یہ آواز سنا کرتا تھا کہ کوئی پکارنے والا مجھے پکار کر کہتا ہے کہ تو دعوت حق کیوں نہیں دیتا، تو دعوت حق کیوں نہیں کرتا، لوگوں کو اللہ کی طرف کیوں نہیں بلاتا۔ جب میں نگاہ کرتا تو کسی کو موجود نہ پاتا،
اس واقعہ کے تھوڑے دنوں بعد اپنے والد بزرگوار کے ارشاد سے دعوت حق پر کے فرض پر معمور ہوا۔ حضرت سیدنا قدس سرہ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب میں 30 سال کا ہوا تو والد بزرگوار نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اوقات عزیز کو ضائع نہ کرو، دن کے وقت تحصیل علوم میں رہو اور رات کو عبادت و اذکار کے علاوہ بغداد شریف کے اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت سے بھی مستفیض ہوتے رہو۔ چنانچہ والد بزرگوار قدس سرہ کے ارشاد کی تکمیل میں کوئی کمی نہ کی۔ پہلے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور جدی سیدی ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ارواح طیبات سے بے انتہا فیضان حاصل کیے اور آپ کی طرف سے نجف اشرف کی سیاحت کا حکم ہوا۔ چنانچہ میں اپنے والد بزرگوار قدس سرہ کی اجازت سے وہاں گیا اور مکمل 6 مہینے تک نجف اشرف میں مقیم رہ کر روح پرفتوح مرتضوی سے مستفیض ہوا۔ سبحان اللہ، علاوہ عظیم وہاں کے علماء کرام سے علم حدیث اور مناظرہ کی تحصیل بھی کرتا رہا۔ پھر وہاں سے کربلا معلیٰ پہنچا۔ ارواح شہدائے کربلا خصوصاً حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی روح پرفتوح سے بہرہ اندوز ہوا۔ جب زمانہ حج کا آیا تو اس کے ارکان مکہ معظمہ میں جا کر ادا کیے اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے مزار مقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا رخ کیا، جو حضرت خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کی معیت سے پہل تشریف لائے، جیسا کہ آیت سبحان الذی اسریٰ سے ثابت ہوتا ہے، اور یہیں سے آپ عالم بالا کو تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں آپ نے 17 روز قیام کیا اور انبیاء کرام کے ارواح طیبات سے مثلاً حضرت یحییٰ و عزیر علیہ السلام و زکریا علیہ السلام سے مستفیض ہوا اور وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کرتا رہا۔ بارزاں کوہ طور کی سیاحت کی یہ نہایت دل پسند مقام ہے، وہاں بھی چند روز آپ نے قیام فرمایا۔ پھر سیر و سفر کرتے ہوئے وہاں سے بغداد شریف اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے والد بزرگوار میرے کمالات ظاہری و باطنی سے مسرور ہوئے لیکن ارشاد فرمایا، ابھی تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے علم تصوف و سلوک کی ایک بحر ناپید کنار ہے، اگر سالک 1000 سال بھی اس راہ میں چلے تو بھی اس راہ سے اس کا یہ مجاہدہ پہلا قدم ہوگا، اور منازل قرب طے کرنے کے باوجود بھی عارف کو چاہیے کہ ما عرفناک حق معرفتک کے سوا اور کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالے۔ حضرت سیدنا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے والد بزرگوار سے یہ کلمات سنے تو عرض کیا، جو ارشاد ہو بجا لاؤں۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق 4 برس تک بیابانوں میں رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہا۔ 2 برسوں تک یہ کیفیت رہی کہ برگ گیاہ کے سوا اور کسی چیز کا استعمال نہ کیا، اور 2 برسوں تک جنگلی میووں پر گزر بسر کی۔ 5ویں سال جب والد اقدس کی خدمت میں حاضر آیا، آپ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ جا کر مسجد نبوی میں اعتکاف کرو، اور یہ آواز ادعو الی الخلق، بلاؤ خلق کو حق کی طرف، ہر طرف سے سنائی دے گی، مگر اس سے ندائے غیبی کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ جب تم پر خاص صورت مستفی ظاہر ہو کر متوجہ ہو تو حضور علیہ السلام کے حکم اور ہدایت پر عمل کرنا اور اس میں تاخیر سے کام نہ لینا۔ چنانچہ حضرت سیدی والدی قدس سرہ کے حکم پا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، اور 6 ماہ تک مسلسل معتکف رہنے کے بعد وہی صورت پیش آئی جس کی حضرت والدی قدس سرہ نے بشارت دی تھی، یعنی میں روحانیت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہو کر ہدایت کے کاموں پر معمور ہوا، اور وہیں جا کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی روح پاک سے بھی فیضان حاصل کیا۔ حضرت سیدنا سید الہند امجھری قدس سرہ العزیز کو اپنے والد بزرگوار قدس سرہ العزیز سے دست بیعت
بیعت اور خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار نے مجھے خرقہ خلافت پہنا کر فرمایا کہ اے فرزند، جب میں نے تجھے مردہ صفت پا لیا تو یہ خرقہ جو بمنزلہ کفن ہے تمہیں عطا کیا۔ حضرت سیدنا قدس سرہ 837 ہجری میں دعوت حق کی جانب مامور ہوئے، لہٰذا حضرت سیدنا فرماتے تھے کہ سب سے پہلے جس شخص نے میرے ہاتھ پر توبہ و استغفار کیا اور بیعت طریقت کی وہ شیخ الشیوخ حضرت طلحہ تھے جو حسن کے لقب سے ملقب تھے، اور وہ خرقہ خلافت سے بھی سرفراز کیے گئے۔ ان کے بعد شیخ المشائخ محمد مجذوب کو یہ نعمت ملی، اس سے قبل انہیں صرف ذکر و شغل کی تعلیم کی تھی۔ جب میں دعوت حق کے لیے مامور ہوا تو انہیں خرقہ خلافت پہنایا اور اس راز سے واقف کیا جو سینہ بسینہ حضور سید الکونین ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عارفین تک پہنچا ہے، کیونکہ بیعت صوفیہ سے حضرت سیدنا پاک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ ہی میں قیام پذیر تھے کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا، لہٰذا آپ یہ ارادہ حج بیت اللہ شریف مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ حج و عمرہ ادا کرنے کے بعد 8 برسوں میں 8 بار حج بیت اللہ شریف سے شرفیاب ہوئے۔ یہاں آپ نے بیعت و رشاد کے ساتھ ساتھ سلسلہ درس و تدریس بھی جاری فرما دیا تھا۔ یہاں جوق در جوق عوام و خواص آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ جو شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر آتا وہ حسب استعداد آپ کے فیضان سے بہرے اندوز ہوتا۔ شیخ کریم الدین حسین مکی جو علامہ روزگار اور خدام کعبہ میں سے تھے، وہ بھی آپ کے دستے مبارک پر شرف بیعت سے مشرف ہوئے اور آپ کی عنایات و توجہات سے عارف باللہ ہوئے۔ حضرت شیخ علی شرازی شراز سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ کی خدمت بابرکت میں حاضری دے کر دست بیعت و خرقہ خلافت سے اسی وقت سرفراز ہوئے۔ یہ اپنے پیر و مرشد کے ایسے دیوانے ہوئے کہ جب سے پیر کا دامن تھاما جدا نہ ہوئے، اپنے گھر بار وطن سب کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے پیر و مرشد کو ہی حرز جان سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد حضرت سیدنا جہاں جہاں رہے وہ بھی شامل رہے۔ مکہ سے بغداد، بغداد سے ہندوستان تشریف لائے اور حضرت سیدنا کے قدموں میں جگہ لیے۔ حضرت سیدنا قدس سرہ العزیز کو مکہ معظمہ میں 8 سال گزرے تھے کہ یک بیک دل میں والد بزرگوار کی قدم بوسی کا شوق ابھرا۔ اسی شوق و آرافتگی میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر بغداد شریف پہنچے، مگر ان دنوں آپ کے والد بزرگوار قدس سرہ جیال میں اقامت پذیر تھے، کیونکہ آپ دونوں جگہوں میں یعنی کبھی بغداد شریف اور کبھی جیال مقدس میں رہا کرتے تھے، لہٰذا حضرت سیدنا بھی وہیں تشریف لے گئے اور 6 ماہ تک مسلسل والد بزرگوار کی خدمت بابرکت میں رہے۔ ایک دن صبح کی نماز کے بعد حضرت سیدنا اپنے والد بزرگوار حضرت سید درویش ابو محمد شمس الدین قادری قدس سرہ کے پاس بیٹھے تھے، مگر خلاف معمول دونوں حضرات کے چہرے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے اور چشم پرنم ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت شیخ شرازی جو آپ کے شامل مکہ معظمہ سے تشریف لائے تھے، انہوں نے باادب اس افسردگی کی وجہ دریافت کی۔ حضرت سیدنا کے والد بزرگوار نے فرمایا کہ میرے نور نظر سید محمد قادری کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندوستان جانے اور وہیں رہنے کا حکم ہوا ہے، اس لیے کہ ایک مظلوم کی دادرسی ان کے وہاں جانے پر موقوف ہے۔ وہاں کی اکثر مخلوق ان سے راہ ہدایت حاصل کرے گی، چونکہ جدائی و فراق کی کوفت تلوار کی کاٹ سے زیادہ تکلیف دہ ہے، لہٰذا ان کی جدائی یہی میرے لیے باتقاضۂ بشریت اس رنج و ملال کا باعث بن رہی ہے۔ حضرت شیخ شرازی فرماتے ہیں کہ میں نے ظالم و مظلوم کی نسبت دریافت کیا، آپ نے فرمایا اس ستم رسیدہ مظلوم کو تم ابھی دیکھ لو گے، شیخ علی ان کا نام ہے اور بالحاظ علم و فضل علامہ دہر ہیں۔ اس ظالم کو جس کے دست ستم سے تنگ آ کر انہیں وطن مالوف کو خیر آباد کہنا پڑا ہے،
تم سرزمین ہند میں جا کر دیکھ لو گے۔ حضرت سیدنا رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار رضی اللہ عنہ ابھی اپنا کلام مبارک ختم بھی نہیں فرمائے تھے، ایک جوان بلند قامت نیکو صورت تشریف لائے اور السلام علیکم کہہ کے خاموش بیٹھ گئے۔ کھانا ان کے سامنے لایا گیا لیکن ان کی طبیعت پر بے قراری غالب تھی، انہوں نے کھانے کی طرف رغبت نہ کی۔ آخر جب حضرت سیدنا کے والد بزرگوار قدس رہو نے وہ تمام واقعات منوعاً بیان کیے جو عالم رویا میں حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے آپ کو معلوم ہوئے تھے، اور ان کی تسلی کے بامعجب ارشاد نبوی انہیں سناتے ہوئے فرمایا کہ میرے فرزند ارجمنت محمد قادری ہندوستان میں جا کر اعلائے کلمت اللہ کا فرض انجام دیں گے اور مظلوم کی داد رسی فرمائیں گے، ظالم اپنے کیفر و کردار کو پہنچے گا۔ جب اتنی باتیں حضرت شیخ علی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو انہیں تسلی ہوئی، پھر باطمینان کھانا تناول فرمایا۔ ہندوستان کے لیے تیاری۔ حضرت شیخ علی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لانے کے دوسرے دن ہی حضرت سیدنا قدس رہو نے اپنے والد بزرگوار والدین ماجدین سے سفر ہندوستان کی اجازت طلب کی۔ والدین نے بتسلیم و رضا بحکم سید الکونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرزند ارجمنت محمد القادری کو ہندوستان جانے کی اجازت فرمائی۔